السلام علیکم ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ پاکستان میں جو واقعات سامنے آتے ہیں وہ دیکھ کر ہاتھ کانوں میں لگ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسی درندگی آپ بھی سنیں گے، استغفار لازمی کریں گے، مگر دل لرز اٹھتا ہے انسانیت حیوانیت میں کیسے بدل سکتی ہے، مگر لوگوں کو عقل نہیں آتی۔ سوشل میڈیا میں بڑی طاقت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی خبر ہو زیادہ دیر تک چھپتی نہیں، سامنے آ جاتی۔ کوئی بھی ایسی چیز ہو، کہیں پر بھی ہو۔ پاکستان میں سوات کے علاقے میں ایک بچے کی موت ہوئی مدرسے میں۔ ہم جب بھی اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے۔ ہم اس طرح کی چیزیں اپنے پروگراموں میں کم بتاتے ہیں جس میں تشدد کا واقعہ سامنے آ جائے، زیادتی کا واقعہ آ جائے۔ ہم نے کچھ پروگراموں میں ذکر کیا کہ تاکہ لوگ شعور حاصل کریں، اس طرح کا ذکر کرنے کا مقصد ہے یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، مگر اس میں ماں باپ کا قصور بھی ہے۔ وہ بچوں کو گھر میں پڑھانے کی بجائے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتی ہے، جانتے ہوئے اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے، کیسے اعتبار کر لیتے رہے؟ پھر آپ جا کر چیک بھی نہیں کرتے، آپ بالکل سارا دن بچوں کو ان کے حوالے کر کے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے وہ آپ کا اپنا بچہ ہی نہیں ہوتا۔ کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ؟ آتے جاتے دھیان تو رکھنا چاہیے کہ بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں بھی پڑھنے بھیجتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا، پاکستان میں درندگی کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ کہیں بھی پڑھنے بھیجتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچے سے اتنی لاپرواہی تو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو چیک تو رکھنا چاہیے۔ وہ مدرسے میں بچے کو پاگلوں کی طرح مار رہے ہیں۔ ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو دوسروں کے ماں باپ کو سبق سیکھنا چاہیے، مگر ماں باپ پھر اتنے جاہل، یہ کوئی ایک ساتھ ہی 2-3 تشدد کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ بے وقوف لوگوں، بچوں پر رحم کرو، وہ ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ اگر گھر کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر سے ماں باپ ویسے بے وقوف۔ اگر بچہ کچھ مدرسے کے قاری کے متعلق بتانے کی کوشش کرتا ہے تو جھڑک دیتے، بات سننے کی بجائے، یقین کرنے کی بجائے، اسے حوصلہ دینے کی بجائے، وہ پھر اسے مدرسے چھوڑ آتے ہیں، اور قاری آگے سے اور ڈراتا ہے کہ تیرے ماں باپ صرف ہماری ہی بات سنیں گے۔ بچے میں اس قدر خوف بڑھ دیا جاتا ہے، تشدد کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور بچہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور پھر صرف پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ استغفر اللہ، کیسے دن آ گئے ہیں، یہ صاف صاف قیامت برپا ہو رہی ہے اور لوگ آنکھیں بند کیے ہوئے۔ پاکستان میں بارشوں کا پانی سیلاب بن گیا، مگر یہ لوگ ابھی بھی عقل نہیں کرتے۔ اگر آپ بچوں کو خود نہیں پڑھا سکتے تو گھر میں اپنے سامنے آن لائن پڑھوا دیں، نظر رکھیں، اس میں کم از کم بچہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ یہ باتیں ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خدارا ہوش کے ناخن لے، اپنے بچوں کو ان درندوں سے بچائیں۔ خود عورتیں گھر میں تعلیم حاصل کریں صحیح سے، پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ دل خوف سے لرز اٹھتا ہے کہ پاکستان میں ایسی بھیانک عوام ہے، ایسے بھیانک علماء کے چہرے سامنے آتے ہیں۔ عوام پھر اگلے دن انہی علماء کے پاس۔ یہ جو واقعہ سامنے آیا، پولیس نے مدرسے کے ٹیچر کو پکڑا، تشویش کی گئی۔ وہاں پہ ایک نہیں، جو سارا عملہ ہے اس ادارے کا، وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی، تشدد۔ جو کہانی سامنے آئی، بچوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ گھر جا کر بتایا بھی تو کوئی فائدہ نہیں، گھر والوں نے ہماری بات ہی سنی ہے۔ بچے گھر والوں کو ڈر کے مارے کچھ بتاتے ہی نہیں، اور جو کوشش کرتے ہیں وہ جیسے ہم نے بتایا، ماں باپ بے وقوف، پھر بچے کو قاری کے حوالے کراتے ہیں۔ بچے کی سننے کی بجائے جو مدرسے والے بچوں کو کہہ کر ڈراتے دھمکاتے ہیں وہ سچ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، مگر ماں باپ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں۔ کم از کم ہر ماں باپ کو اپنے بچے کو اتنا اعتماد دینا چاہیے کہ باہر کوئی کچھ بھی کہے، گھر آ کر بتاؤ، ہم یقین کریں گے۔ اگر ہر بچے میں گھر والوں کی طرف سے بھی اعتماد دیا جائے کہ باہر جو مرضی کچھ بھی کہے، ہم ضرور ایکشن لیں گے۔ ہر بچے کو اتنا یقین تو وہ کہ میں گھر جا کر بتاؤں گا تو میری بات کو ترجیح دی جائے گی، سمجھا جائے گا مجھے۔ آپ نے صحیح کہا، مگر ماں باپ بچے کی سننے کی بجائے پھر ان درندوں کے حوالے مدرسے چھوڑ آتے ہیں کہ بچے نہ جانے کے بہانے کرتے ہیں۔ خدارا اپنے بچوں کو سمجھیں، اور مدرسے والے اپنے تشدد میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے ادارے بنائے ہوئے باقاعدہ کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کئی فیملیاں اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو وہاں داخل کروا دیتے ہیں کہ تربیت کرو۔ ان کی وہاں پہ چھاپا پڑا تو پتہ چلا کہ لوگوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا، تشدد الگ زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جو کھانا دیا جاتا وہ کتوں کو بھی نہ ڈالا جائے۔ ایسے پاکستان کے حالات ہوئے ہیں، اور عوام ویسے ہی بے وقوف اور مذہب کا فتنہ چھوڑتے ہیں۔ ایک دن آواز کسی نے اٹھانے کی کوشش کی، پھر علماء کی باتوں میں آ کر بے وقوف بن جاتے ہیں۔
جو بعد میں اصل حقائق سامنے آتے ہیں وہ ایک نہیں پورے اسکول کے عملے اسی کام میں لگے ہوتے ہیں۔ گرفتار کیا جاتا ہے پورے عملے کے اوپر، بچوں کے ساتھ تشدد کرنے کے ساتھ جنسی تشدد کے الزامات بھی سامنے آتے ہیں، مگر عوام آنکھیں بند کر کے اگلے دن پھر وہی اس جیسے دوسرے قاری کے پاس بچے پڑھنے کو بھیج دیتی ہے۔ مطلب کوئی انسان ہو کہ ایک واقعہ گزرا ہے، اپنے بچوں کے سلسلے میں آگے سے محتاط ہو جائیں، مگر نہیں، وہ اپنے بچوں کو مرنے کے لیے دوسرے قاری کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو اس عوام کے حالات ہے۔ ایک واقعہ سامنے آ جائے کسی مدرسے کا، پھر وہاں کے دوسرے بچوں کے ساتھ ہونے والے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ جو اس بچے کے دادا نے بات بتائی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، اس مدرسے میں اس طرح کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم آپ سب کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں یا اسکولوں میں نہ بھیجیں جہاں اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ 2 ٹیچر اسی کام میں رہتے تھے اور بچے کے اوپر 3 لوگوں نے تشدد کیا اور 7 بچوں کو بھی شامل کیا گیا کہ آپ اس کو پکڑ کر رکھیں جب تک وہ زندگی کی بازی نہ ہار گیا، اس وقت تک تشدد ہوتا رہا۔ استغفر اللہ۔ اس سے تو لگتا ہے کہ اس مدرسے میں یہ کام کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ جی بالکل، آپ اندازہ لگائیں پتہ نہیں کب سے یہ چل رہا تھا اور کب سے یہ کام ہو رہا تھا، کتنے بچوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہوگا، اور گارنٹی کے ساتھ یہ بات کئی دفعہ سامنے آتی ہے کہ بچوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا کہ گھر جا کر یہ بات کی تو آپ کے والدین نے آپ کی بات نہیں سننی، ہماری بات سننی ہے۔ پاکستان میں انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے، دفن ہو چکی ہے، غرق ہو چکی ہے۔ گھر میں بچے تنگ کرتے ہیں تو ماں باپ بچوں کو وہاں داخل کروا دیتے ہیں کہ ان کی تربیت کرو، علاج کرو، اصلاح کرو۔ جب اس ادارے میں چھاپا پڑا تو وہ ادارے والوں نے زنجیریں ڈال کر ان کو رکھا ہوا تھا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کھانا بھی ایسا جو جانوروں کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر لوگ ظالم بن چکے ہیں۔ یہ جو انسان ہے ان کو کبھی رحم نہیں آتا کہ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی انسانیت نہیں، ایسا ہمارا سسٹم، ہمارا معیار گر چکا ہے۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ ابھی ایسے جرائم کی لسٹ سامنے ہے کہ بتائی نہیں جا سکتی۔ ایسے مدرسے اور اداروں کے نام سامنے ہے جن کے متعلق ذکر کرنا مشکل ہے۔ ہم مدرسوں یا اداروں کے نام ظاہر نہیں کرتے کیونکہ جو پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی ہیں، پھر یہ ان لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ یہ اپنے پروپیگنڈے استعمال کرتے ہیں، مذہب کے نام پر قادیانی کارڈ کھیلتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، مگر ایسے ان کے کارناموں کی لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے، تصاویر ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی، اس لیے ہم نے کچھ زبانی بیان کر دیا۔ جو سمجھدار ہے وہ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جی بالکل، کل ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک ایسے ہی کوئی غریب بچہ کچھ بیچ رہا تھا، وہاں پولیس والے آئے کہ غلط جگہ پہ ریگی لگائی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے کہ 2 چیزوں کو اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ غریب بچہ کیسے کسی سے قرض لے کر محنت مزدوری کر رہا تھا، اور اٹھانے والے کون لوگ تھے؟ سب وہی ختم نبوت کے پجاری عاشق رسول تھے۔ اور مدرسوں میں بھی ایسے ہی آپ کو عاشق رسول بیٹھے ہوئے ملے گے، اور کام سب 2 نمبر۔ ایسا مذہب کو ہم نے بگاڑ دیا ہے، ایسی حالت ہم نے مذہب کی کر دی ہے کہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ گھر والے ان بھکاریوں کے حوالے اپنے بچے کر دیتے ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں یہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اتنے ظلم دیکھ کر بھی آفتیں کیسے خاموش رہے؟ پاکستان میں آئے دن عذاب نازل ہوتا ہے پر ان کو دکھتا نہیں۔ اس بچے کے کلاس فیلو نے انٹرویو دیا پشتو میں، اور اس پشتو ویڈیو کا اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ محتم صاحب نے چائے پی، اس کے بعد اٹھا اس بچے کو مارنا شروع کیا اور مسلسل مارتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمارے قاری صاحب کو بلایا، جس کا نام بھی بتاتا ہے بختامین، اس کو بلایا کہ اب آپ اس کو مارے۔ وہ بھی مسلسل مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نماز کے لیے چلے گئے تو بچہ بالکل نڈھال ہو گیا۔ اس کے بعد جب نماز پڑھ کے آئے تو محتمم واپس آیا اور اتنی سپیڈ سے دوڑتا آیا جس طرح گراؤنڈ میں فٹ بال کے لیے دوڑتے ہیں، اور زوردار لات بچے کی پسلی میں ماری جس سے بچہ ایک دم جیسے سٹیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری لات ماری اور ساتھ گالیاں بھی دیتا رہا۔ بچہ گر گیا، کہتے ہیں ہم نے اس کو ملائی کھانے کے لیے دی لیکن وہ نہ کھا سکا، ہاتھ منہ تک لے گیا، لیکن ہمت ختم ہو گئی تھی اور گر گیا اور منہ کھل گیا۔ مغرب کے قریب محتمم آیا اور پھر لات ماری اور چلایا کہ اٹھ، تو بہانے کرتا ہے، لیکن وہ پھر کبھی نہ اٹھا۔ یہ چھوٹا بچہ احوال بتاتے بتاتے خود بھی رو پڑتا ہے۔ آواز اٹھائیں، معصوم بچے کے لیے جلد سے جلد ایسے ناسوروں کو سزا دی جائے۔ اولاد والے اپنے بچے کو اس جگہ صرف سوچ کر دیکھیں
تو درد محسوس ہوگا جو ظلم اس بچے پہ ڈھایا گیا۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس چیز پر ترقی ہو رہی ہے۔ گرفتاری، ہیرا پیری، جھوٹ، 2 نمبری، ملاوٹ، فراڈ، یہ ان سب چیزوں پر واقعی ملک ترقی کر رہا ہے۔ بس ترقی نہیں ہو رہی کہ لوگوں کے انسانی حقوق کا خیال کیسے رکھیں، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ کیسے اختیار کریں، لوگوں کی خدمت اور محبت کیسے کرنی ہے، اور آپ صبح سے شام تک دیکھتے ہیں الٹ ہو رہا ہے۔ سب 2 نمبر کے ہر کام میں ترقی اور نعرہ کیا کہ ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ ختم نبوت والے جھوٹے پروپیگنڈے کرواتے ہیں۔ بے وقوف لوگ عوام کو جذباتی تقریر کے ذریعے ورغلاتے ہیں۔ سب کچھ ختم نبوت کے نام پر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حالت اس پاکستان کی کر دی گئی ہے جو آپ پاکستان میں دیکھ کر کہتے ہیں۔ لوگ پاکستان میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لوگ وہاں سے ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ وہاں سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں سکون اور امن کے لیے۔ مقصد یہ ہے ہمارے بتانے کا جب تک ہم اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ جن مدرسوں میں بچے یہ لوگ بھیجتے ہیں وہ خود قرآن کا علم نہیں رکھتے۔ وہ تنخواہیں لیتے اور بچوں کے ساتھ تشدد اور زیادتی بھی کرتے ہیں۔ جن کو علم نہیں قرآن کا، آپ ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے ان درندوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ کام خود ہی آپ نے کرنا ہے۔ کوئی تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں۔ آپ ان مدرسوں والوں کے خلاف خودارہ آواز اٹھائیں۔ توہین رسالت کے جھوٹے کیسز ہوں یا مذہبی مدارس اور مساجد میں جنسی اور جسمانی تشدد، اس حوالے سے مذہبی جماعتیں، مختلف مسالک کے بڑے علماء اور مدارس کے وفاق مکمل بے حس اور ایسے مسائل سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے ملکی سطح پر سب باشعور انسانوں کو مل کر آواز اٹھانا ہوگی۔ ناظرین، ایک نوٹس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بس جب بھی اور جہاں بھی آپ کو قادیانی یا ختم نبوت کارڈ دکھائی دے، سمجھ لیں اس کی آڑ میں گھناؤنے کاروبار اور کالے دھندوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ احمدی کلمہ گو مسلمان ہیں۔ مولویوں نے اپنی دکانداری کی خاطر آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دیں، پاکستان میں اب اسلام اسی دن نظر آتا ہے جس دن کسی کو سڑک پر قادیانی نظر آئے۔ تو اگر پورا مہینہ قادیانی نہ نظر آئے تو پورے پاکستان میں اسلام نام کی کوئی چیز کبھی نہیں نظر آئے گی۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ قادیانی نظر نہ آئے تو یہ مولوی بے چین بھی دکھائی دیتے ہیں اور نئے فتنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب قادیانی کارڈ کیسے کھیلا جائے، اب کون سی دفعات میں پھنسایا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام احمدی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور کریں۔ دیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم